شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کی یہ چھوٹی سی صورت اگر نماز کے بعد صرف 7 بار پڑھی جائے تو نہ صرف رزق میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ ہر پریشانی اور ہر بلا بھی دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اللہ نے انسان کو بہترین تقویم یعنی شکل و صورت اور دماغی صلاحیتوں میں بہترین پیدا کیا ہے۔ زمین و آسمان میں موجود مختلف طرح کی نعمتوں کے دروازوں کو اس پر کھول دیا ہے۔ انسان اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو کبھی نہیں کر سکے گا۔ اللہ نے سورج کو حرارت اور روشنی کا منبع بنایا۔ اس حرارت اور روشنی سے انسان کو 20 قسم کے فوائد ملتے ہیں۔ گندم، چاول، سبزی، پھل اور پھول اسی حرارت اور روشنی کی وجہ سے اگتے ہیں۔ اللہ نے آسمان اور زمین کے درمیان بادلوں کو معلق فرمایا اور ان بادلوں سے رحمت والی بارش اترتی ہے جن کی وجہ سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے اور اس پر بہار آ جاتی ہے۔ اللہ نے فرحت بخش ہوا کو تخلیق کیا کہ جس کے چلنے سے انسان کو سکون کا احساس ہوتا ہے اور جس کے رک جانے سے انسان یوں محسوس کرتا ہے کہ جیسے دم گھٹ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قدرت میں حسن و لطافت کو اس طرح سمو دیا کہ انسان اللہ کی جس مخلوق کو بھی دیکھے اس کا حسن اور دلکشی اسے حیرت میں گم کر دیتی ہے۔ فطرت کے حسین مناظر خالق کائنات کی صناعی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ اس نے پہاڑوں کو سرمئی رنگت عطا فرمائی تو کہیں بھورے رنگ سے سجا دیا، بعض کو مٹی سے بنایا تو بعض کو پتھروں سے تخلیق فرمایا، کئی پہاڑ سنگلاخ بنائے تو کئی ایک کو نرم اور گداز بنا دیا، پھولوں کو تخلیق کیا تو کچھ کو پیلے رنگ سے اور کچھ کو سرخ رنگ سے سجا دیا، کسی کو دھیمی، کسی کو ترش اور کسی کو تیز خوشبو عطا فرمائی۔ حسن فطرت کو 2-4 رنگوں سے ہی مزین نہیں کیا، 20 طرح کے رنگوں سے دلکشی عطا کی۔ آسمان دنیا کو جہاں دن کے وقت سورج سے مزین فرمایا، وہیں پر رات کی دلکشی کے لیے چاند کا حسین چہرہ تخلیق فرما دیا۔ چاند کو مرکز بنا کر اس کے گرد و نواح میں کہکشاؤں کے حسین تاروں کو بن دیا۔ اماوس کی راتوں میں جب آسمان کا حسین چہرہ چاند کے وجود سے خالی ہو جاتا ہے تو جگمگ کرتے ستارے آسمان کی دلکشی اور رعنائی کو ماند نہیں پڑنے دیتے۔ یہ ستارے جہاں آسمان کی رونق میں اضافہ کرتے ہیں، وہیں پر سمندروں اور صحراؤں میں سفر کرنے والے مسافروں کو ان کی منزل تک پہنچانے کا فریضہ بھی بطریق احسن انجام دیتے ہیں۔ انہی ستاروں کے جھرمٹ میں موجود بعض سیارچوں کے ذریعے اللہ شیاطین کو بھی رجم فرماتے ہیں۔ انسان کی نظر کو سرور دینے کے لیے جہاں اللہ نے اتنے حسین مناظر انسان کی بصارت کے سامنے بکھیر دیے، وہیں پر انسان کی دیگر حصوں کو سکون اور فرحت عطا کرنے کا بھی بہترین انداز میں بندوبست فرمایا۔ انسان کے کھانے کے لیے فقط سبزیاں یا پھل ہی کافی تھے، لیکن اللہ نے جانوروں اور پرندوں کے گوشت کی شکل میں اس کی غذا کو ایک نیا تنوع عطا فرما دیا۔ انسان کو اللہ نے کھانا پکانے کا وہ سلیقہ عطا فرمایا کہ اس نے ایک ہی گوشت اور سبزی سے طرح طرح کی غذائیں تیار کر لیں۔ دنیا کے اطراف میں بسنے والے انسان فطرت کی عطا کردہ سبزیوں اور گوشت کو استعمال کرتے ہوئے ہزاروں طرح کی مزیدار ڈشیں تیار کر رہے ہیں جنہیں کھانے کے بعد انسان کے ذائقے کی حصوں کو عجیب طرح کی فرحت کا احساس ہوتا ہے۔ انسان تنہا رہنے میں دقت محسوس کرتا ہے تو اللہ نے اس کی تنہائیوں کو دور کرنے کے لیے اس کی جنس میں سے مخالف یعنی عورت کو پیدا فرما دیا۔ رفیق زندگی یعنی بیوی کے ساتھ رہتے ہوئے انسان زندگی کے نشیب و فراز کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس رفیق زندگی کے ساتھ گزرنے والے پرسکون اور شیریں لمحات کا احساس انسان کی زندگی میں عجیب طرح کی توانائی اور قوت پیدا کرتا ہے۔ انسان کو بچپن سے ہی دل لگی کے لیے کھلونوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ والدین بچوں کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بڑے چاؤ اور شوق سے اسے مختلف طرح کے کھلونے لا کر دیتے ہیں۔ جب انسان جوان ہو جاتا ہے تو من کی فطری خواہش کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے انسان کو دھڑکتے ہوئے دل اور توتلی زبان سے باتیں کرنے والے پیارے پیارے بیٹے اور بیٹیاں عطا فرما دی۔ انسان کو تن ڈھانکنے اور زیب و زینت کے لیے لباس کی ضرورت تھی تو اللہ نے انسان کو ایسا سلیقہ عطا فرمایا کہ اس نے قدرتی اور مصنوعی طریقے سے حاصل ہونے والے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے درجنوں طرح کے دیدہ زیب لباس بنا لیے۔ اللہ نے انسان کو ہر موسم کے مطابق لباس بنانے کا سلیقہ بھی عطا فرما دیا اور اس لباس کے ذریعے جہاں انسان نے اپنے جسم کے عیوب اور کمزوریوں کو چھپا لیا، وہیں پر اپنی وجاہت اور شخصیت میں اضافے کے لیے بھی لباس کو موقع کی مناسبت سے خوب استعمال کیا۔
انسان کو معاش اور ضروریات کی تکمیل کے لیے سواریوں کی ضرورت تھی، تو اسے پورا کرنے کے لیے اللہ نے اونٹ، گھوڑے، گدھے اور خچر پیدا فرمائے۔ علاوہ ازیں سمندری سفر کے لیے کشتیاں اور بحری جہاز بنانے کا طریقہ بتا دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی فنی مہارت میں اضافہ ہوا تو فاصلوں کو سمیٹنے کے لیے انسان نے گاڑیاں، بحری اور ہوائی جہاز ایجاد کر لیے، جن کی مدد سے سینکڑوں اور ہزاروں میلوں کے سفر کا آنن فانن فاصلہ طے ہو جاتا ہے۔ انسان کو اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے الفاظ اور ابلاغ کی ضرورت تھی، تو اللہ نے انسان کو قوت گویائی اور تخیل کی عظیم نعمت سے نواز دیا۔ روشنی کی رفتار سے زیادہ تیزی سے سفر کرنے والے اس تخیل نے سماج اور علوم کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ناظرین محترم، ان مادی نعمتوں کی فراوانی کے ساتھ ساتھ اللہ نے روحانی ضروریات کو بھی بطریق احسن پورا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہر بستی میں انہی کی زبان بولنے والے انبیاء کو مبعوث فرما دیا، جنہوں نے انسانوں کو زندگی گزارنے کا پورا طریقہ سمجھا دیا۔ سب سے آخر میں جمیع انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھٹکتی انسانیت کو اس کی منزل کا پتہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کے آستانوں پر جھکنے والے سروں کو اللہ کی چوکھٹ پر جھکا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں کو کائنات کی ہر بیٹی کی زندگی اور عزت کا رکھوالا بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کھانے والوں کو رزق طیب کی لذت سے آشنا کروا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشے میں دھت رہنے والوں کو ایسا ہوش اور خرد عطا فرمایا کہ وہ دنیا کی الجھنوں اور مدہوشیوں کو دور کرنے والے بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج سے بے حیائی اور بد کرداری کو ختم کر کے معاشروں کو شرم و حیا کے اعلیٰ اور عرفہ ترین اصولوں سے روشناس فرما دیا۔ ناظرین، یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ کی تمام نعمتیں ہی قابل قدر ہیں، لیکن زندگی گزارنے کے لیے ایک نمونہ جو اہل کائنات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ملا، اس نعمت بے پایہ کا مقابلہ کسی اور نعمت سے نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الابراہیم میں اعلان فرما رہے ہیں کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو انہیں مزید بڑھا دوں گا، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا تو میرا عذاب بہت شدید ہے۔ پس ناظرین، انسان کو چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ملنے والی مادی اور روحانی نعمتوں پر شکر گزاری کا راستہ اختیار کرے، تاکہ اللہ اپنی نعمتوں اور عنایات کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور ناشکری کے راستے سے کلی اجتناب کرے، تاکہ اللہ کی ناراضگی اور عذاب سے بچا جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور اللہ کی ایک ایک نعمت اتنی بڑی ہے، اتنی شاندار ہے کہ ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یہ اس لیے کہ جو نعمت خدا کسی قوم کو دیا کرتا ہے، جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالے، خدا اسے نہیں بدلا کرتا، اور بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ اور چوپائے پیدا کیے، ان میں تمہارے لیے گرم لباس اور نفع ہے، اور ان میں سے کھاتے بھی ہو، اور تمہارا ان میں تجمل ہے جب انہیں شام کو واپس لاتے ہو اور جب چرنے کو چھوڑتے ہو، اور وہ تمہارا بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں ایسے شہر کی طرف کہ تم اس تک نہ پہنچتے مگر ادھمرے ہو کر۔ بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اور گھوڑے اور خچر اور گدھے کہ ان پر سوار ہو، اور زینت کے لیے وہ پیدا کرے گا جس کی تمہیں خبر نہیں، اور سیدھا راستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے، اور بعض راستے ٹیڑھے ہیں، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو سیدھے راستے پر چلا دیتا۔ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی کو اتارا جسے تم پیتے ہو، اور اس سے اپنے درخت بھی جن سے تم اپنے چوپایوں کو چراتے ہو۔ اس پانی سے تمہارے لیے کھیتی اگاتا ہے، اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل، بے شک اس میں نشانی ہے غور کرنے والوں کے لیے۔ اس نے تمہارے لیے مسخر کیے رات اور دن، اور سورج اور چاند اور ستارے اس کے حکم کے باندھے ہیں، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ اور جو طرح طرح کے رنگوں کی چیزیں اس نے زمین میں پیدا کیں، بے شک نصیحت کرنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا کو مسخر کیا کہ اس میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو، اور اس میں سے زیور نکالتے ہو جسے پہنتے ہو، اور تو اس میں کشتیاں دیکھے کہ پانی کو چیر کر چلتی ہیں، اور اس لیے کہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور کہیں احسان مانو۔
اور اس نے زمین پر پہاڑ رکھ دیے کہ تم کو لے کر کہیں جھک نہ جائے، اور ندیاں اور رستے کہ تم راہ پاؤ، اور علامتیں اور ستارے سے وہ راہ پاتے ہیں۔ تو کیا جو بنائے وہ ایسا ہو جائے گا؟ جو نہ بنائے تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے؟ اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے؟ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے جس میں بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نہایت بلیغ انداز میں بہت سی قیمتی اور اہم ارشادات کو نازل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی۔ اس قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں جن میں مختلف امور پر گفتگو کی گئی ہے۔ قرآن مجید کی ایک انتہائی خوبصورت صورت سورۃ الانبیاء ہے۔ اس میں بہت سے انبیاء علیہم السلام کے احوال کو بڑے ہی خوبصورت پیرائے میں بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت زکریہ علیہ السلام کے حوالے سے بہت ہی دل نشین واقعات کو بیان کیا ہے۔ سورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا بھی ذکر کیا ہے۔ ناظرین، سورۃ الانبیاء کی تلاوت کے دوران انسان اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ اس کی زندگی میں آنے والے نشیب و فراز کے حوالے سے اسے ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالی کی مدد اور تائید کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی مدد اور اس کے فضل کی وجہ سے انسان اپنی زندگی کے بہت سارے مسائل اور الجھے ہوئے معاملات پر قابو پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ سابقہ انبیاء علیہم السلام کے سیرت اور کردار میں ہمارے لیے جہد مسلسل اور استقامت کے بہت سے دروس موجود ہیں۔ انسانی زندگی میں آنے والی بہت سی مشکلات میں سے ایک بڑی مشکل کسی بڑی بیماری کا آ جانا ہوتا ہے۔ کسی بھی بڑی بیماری کی آمد کے بعد انسان کو تکلیف، صعوبت، تنگی اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور انسان کی اس تکلیف میں مبتلا ہونے کے بعد اس کے قریبی اعضاء اور اقارب بھی اس کی تنگی اور تکلیف کے آثار کو اپنی ذات پر محسوس کرتے ہیں، اور بسا اوقات تکلیف اور تنگی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ انسان کی اس تنگی اور تکلیف کی وجہ سے اس کے اعضاء اور اقارب بھی بیزار ہو جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ اپنے قریبی اعضاء کے لیے موت تک کی دعائیں مانگنے پر آمادہ اور تیار ہو جاتے ہیں۔ کئی مرتبہ انسان کئی مدت تک اسپتالوں اور علاج گاہوں میں جاتا رہتا ہے، لیکن صحت کی بحالی کے امکانات نظر نہیں آتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وہ بھی ایک لمبی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ اس لمبی بیماری کے دوران حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر اور استقامت کے دامن کو نہ چھوڑا۔ حضرت ایوب علیہ السلام متواتر خندہ پیشانی کے ساتھ بیماری کو برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، مجھے ضرر پہنچا ہے اور آپ سب سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آ کر یہ دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالی سورۃ الانبیاء میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ایوب علیہ السلام کی تکلیف کو دور کر دیا اور ان کے اہل بھی ان کو پلٹا دیے اور ان جیسے اہل اور بھی عطا فرما دیے، اور اس بات کو اللہ تبارک و تعالی نے رہتی دنیا تک اپنے بندوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ ناظرین، اس واقعے میں قابل غور پہلو یہ ہے کہ کوئی بھی بیماری جب مادی اعتبار سے لا علاج قرار پا جائے تو اللہ تبارک و تعالی پھر بھی انسان کی بیماریوں کو دور کرنے پر مکمل قادر ہوتے ہیں۔ چنانچہ انسان کو اپنی زندگی میں آنے والے اس بڑے بحران کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوطی کے ساتھ استوار کرنا چاہیے اور اس کی بارگاہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کی بڑی سے بڑی بیماری کو دور فرما سکتے ہیں۔ احادیث کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر بیماری کا علاج بھی اس کے ساتھ ہی پیدا فرمایا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگ اس علاج تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور بعض لوگ اس علاج کو پانے میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ قرآن مجید کے مطالعے سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو مومنوں کی بیماری کے لیے شفا بنا دیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بہت سی ایسی چیزوں کی نشاندہی کی گئی ہے جن میں انسانوں کی بیماریوں کا علاج ہے۔ آب زمزم، شہد، کلونجی اور عجوا کھجور اس کی محض چند مثالیں ہیں۔
ہمیں چاہیے کہ مالی اعتبار سے اپنا علاج معالجہ کروانے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے رحمت کے طلبگار رہا کریں۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنی امید کو وابستہ کیے رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جملہ امراض کو دور فرما دے گا۔ ناظرین، سورۃ الانبیاء ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی زندگی میں آنے والی ایک اور بہت بڑی مشکل یعنی غم کا ذکر کیا ہے۔ دور حاضر کا انسان مادی زندگی میں مصروف رہنے کی وجہ سے روحانی طور پر تشنگی کا شکار ہو کر غموں کی دلدل میں دھنستا چلا جا رہا ہے۔ ان غموں سے نجات پانے کے لیے بہت سے لوگ نفسیاتی معالجین سے بھی رجوع کرتے ہیں۔ نفسیاتی معالج تحلیل نفسی کے ساتھ ساتھ کئی مرتبہ مسکن ادویات دے کر مریضوں کا علاج معالجہ کرنے کی جستجو کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الانبیاء میں حضرت یونس علیہ السلام کے بہت بڑے غم کا ذکر کیا ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں پانی کی دبیز تہوں کے نیچے حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کو پکارا اور یہ بات کہی کہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی الہ نہیں اور اس کی ذات پاک ہے، اور ساتھ ہی یہ بات بھی کہی کہ جو تکلیف مجھے آئی ہے میری وجہ سے آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کی فریاد کو قبول فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ میں نے ان کو غم سے نجات دے دی، اور ساتھ ہی اہل ایمان کی ڈھارس بندھانے کے لیے اس بات کو بھی واضح فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے صرف یونس علیہ السلام کے غم کو دور نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی مومنین کے غموں کو بھی اسی طرح دور فرما دیتے ہیں۔ ڈپریشن، اضطراب، بے قراری، بے چینی اور دیگر ذہنی اور نفسیاتی بحرانوں پر قابو پانے کے لیے ہمیں صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو اندھیروں سے روشنیوں کی سمت نکال دیتے ہیں اور ان کے جملہ غموں کو دور فرما دیتے ہیں۔ اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی زندگیوں میں آنے والے ایک اور بڑی مشکل یعنی بے اولادی کا ذکر کیا ہے۔ انسان کے پاس شہرت، وقار، مال و دولت اور دنیا کی تمام نعمتیں اور ساز و سامان موجود ہو، لیکن اولاد کی نعمت سے وہ انسان محروم ہو تو یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی تشنگی رہ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الانبیاء میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا، اور سورہ آل عمران میں اس امر کا ذکر ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کیا کرتے تھے۔ آپ جب ان کے پاس محراب میں آتے تو سیدہ مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل موجود ہوتے۔ آپ نے مریم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ تو مریم علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہیں، اور جس کو چاہتا ہے بلا حساب رزق دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی سے اولاد صالحہ کی دعا مانگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعاؤں کا قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ذکر کیا ہے، جن میں سے ایک مقام سورۃ الانبیاء ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا مستجاب ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بھی اولاد صالح نرینہ کی نعمت سے نوازا۔ بھائیوں اور بہنوں، حضرت ایوب، حضرت یونس اور حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما کر اللہ تبارک و تعالی اس حقیقت کی نشاندہی فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ اب یہ بندوں کا کام ہے کہ وہ اپنے رب سے کس طرح اپنے تعلق کو استوار کرتے ہیں۔ انسان عام طور پر اپنی مشکلات کے حل کے لیے مادیت کے دائرہ کار میں تو جستجو کرتا ہے، لیکن اپنے خالق و مالک کے ساتھ تعلق کو استوار کرنا فراموش کر دیتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کے بحرانوں اور مشکلات پر قابو پا سکیں تو علم و حکمت اور دانش کو بروئے کار لاتے ہوئے جہاں پر ہمیں مادی اسباب کو استعمال کرنا چاہیے، وہیں پر ان مادی اسباب میں برکت پیدا کرنے والے اور غیب سے مدد فرمانے والی ذات اللہ تبارک و تعالی سے بھی اپنے تعلق کو ہر صورت میں استوار کرنا چاہیے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالی سے اپنے تعلق کو استوار کر لیں تو زندگی کے نشیب و فراز اور زندگی میں آنے والی مشکلات سے صحیح معنوں میں عہدہ برآ ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آج کا وظیفہ سورۃ القدر کا اہم وظیفہ ہے۔ روزانہ رات کو سوتے ہوئے عشاء کی نماز کے بعد اگر 7 مرتبہ آپ پڑھ کر سوئیں تو روزی میں اضافہ ہوگا۔
محترم ناظرین، دنیا میں عمومی طور پر انسان مالی پریشانیوں میں جکڑا رہتا ہے، لیکن اس کا حل بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ سورۃ القدر کی تلاوت کرنے سے نہ صرف آپ کے رزق میں کشادگی ہوتی ہے، بلکہ آپ کو قرضوں سے بھی نجات مل سکتی ہے۔ اسی طرح اور کیا کچھ فوائد ہیں فراخی رزق کے لیے، یعنی ثواب کے علاوہ رزق کی فراخی کے لیے ہر روز نماز عشاء کے بعد 7 بار سورۃ القدر پڑھیں، اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ ہر روز عشاء کی نماز کے بعد یہ وظیفہ بلا ناغہ پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے تو رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے کبھی رزق میں کمی واقع نہ ہوگی۔ غربت، تنگ دستی اور افلاس دور کرنے کے لیے ہر جمعے کو نماز عشاء پڑھ کر مصلی پر بیٹھیں اور اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھیں، درمیان میں 10 مرتبہ سورۃ القدر پڑھیں، پھر رب تعالیٰ سے دعا مانگیں اور کسی سے بات چیت نہ کریں۔ حق تعالیٰ نے چاہا تو چند ہی دنوں میں اس پر خدا کا بے انتہا انعام و اکرام ہوگا۔ باوضو حالت میں 7 مرتبہ سورۃ القدر پڑھ کر اپنی دکان کے مال پر دم کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو دکان خوب چلے گی اور گاہک وافر مقدار میں دکان پر آئیں گے۔ جس کسی پر بہت زیادہ قرض واجب الادا ہو اور وہ قرض ادا کرنے کی طاقت بھی نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد اول 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، پھر 11 مرتبہ سورۃ القدر پڑھے، سورۃ القدر پڑھنے کے بعد پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ حق تعالیٰ نے چاہا تو غیب سے قرض کی ادائیگی کا سامان پیدا ہوگا اور پریشانی جاتی رہے گی۔ دکان میں خیر و برکت کے حصول کے لیے ہر روز دکان کھولنے کے بعد باوضو حالت میں اول 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر 2 بار سورۃ القدر کا ورد کرے اور اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے اور دکان کے چاروں کونوں میں پھونک مار دے۔ انشاءاللہ دکان میں خوب خیر و برکت پیدا ہوگی اور غربت اور افلاس کے خاتمے کے لیے سورۃ القدر کا پڑھنا انتہائی فائدہ مند ہے۔ جو شخص غربت اور افلاس کا شکار ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ہر روز فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورۃ القدر پڑھے۔ پردہ غیب سے ایسا سامان پیدا ہوگا کہ اس کی مالی پریشانی انشاءاللہ خوشحالی میں تبدیل ہو جائے گی، گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، مال و دولت کی ریل پیل ہو جائے گی۔ لیکن اس مقصد کے لیے بلا ناغہ سورۃ القدر کا ورد کرنا ہی مطلوبہ مقصد کو پورا کرتا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے سورۃ القدر کسی بھی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آپ بھی سورۃ القدر کو پڑھنے کا معمول بنا لیجئے تو انشاءاللہ آپ کے تمام مقاصد پورے ہوں گے اور اللہ آپ کی روزی رزق میں برکت عطا فرمائے گا اور آپ کی ہر پریشانی، ہر بیماری، ہر تکلیف دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں ایک بار خلوص دل کے ساتھ سبحان اللہ ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔